نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو بندہ مجھ پر بروز جمعہ 80 بار درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت مفتی محمد امین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیصل آباد والے، انہوں نے اپنی کتاب آب کوثر کے اندر لکھی ہے۔ اس کی عربی عبارت بھی پڑھتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی کروں گا۔ فرمایا کہ رویہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہ قال لعائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا عائشہ لا تنامی حتی تعملی 4 اشیاء، فرمایا حتی تختمی القرآن و حتی تجعل الانبیاء لک شفعاء یوم القیامہ و حتی تجعل المسلمین الردین عنک و حتی تجعلی حجتا و عمرہ۔ فرمایا فداخل علیہ السلام فی الصلاة فبقیت علی فراشی حتی اتم الصلاة فلما اتمہا قلت یا رسول اللہ فداک ابی و امی امرتنی ب4 اشیاء لا اقدر فی هذه ساعة ان افعلها فتبسم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وقال اذا قرأت قل هو اللہ احد ثلاثا فانکی خاتمت القرآن واذا صلیت علی وعلی الانبیاء من قبلتی فقد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقد سرنا لکی شفعاء یوم القیامت واذا استغفرت للمؤمنین یردون عنکی واذا قلت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر فقد حججتی وعمرتکی۔ اب ترجمہ سنیے گا، کتنا بہترین ترجمہ ہے اور کتنے فضائل اس حدیث پاک کے اندر بیان ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، ہماری امی جان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے ارشاد فرمایا اور کتنی فضیلتیں اس حدیث پاک کے اندر موجود ہیں، سنیے گا۔ سیدنا سرور دو عالم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سونے سے پہلے 4 کام ضرور کر لیا کرو۔ سونے سے پہلے 4 کام ضرور کر لیا کرو۔ نمبر 1، سونے سے پہلے قرآن پاک ختم کیا کرو۔ نمبر 2، اور انبیاء کلام علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے قیامت کے دن کے لیے شفیع بنا لو، یعنی شفاعت کرنے والا بنا لو، اور مسلمانوں کو اپنے سے راضی کر لو، اور ایک حج اور عمرہ کر لو۔ سونے سے پہلے 4 کام کرنے ہیں آپ نے۔ 4 کام ہیں تو بہت مشکل، مگر اس کو آسان بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بنایا۔ قیامت کے دن کے لیے انبیاء کو شفیع بنا لو، قرآن پاک روزانہ ختم کر کے سویا کرو، اور مسلمانوں کو راضی کر لو، حج بھی عمرہ یہ دونوں کیا کرو۔ یہ فرما کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے، نماز کی نیت باندھ لی۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ مجھے اس وقت 4 کام کرنے کا حکم دے رہے تھے جو کہ میں اس قلیل وقت میں نہیں کر سکتی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکراہٹ فرمائی، تبسم فرمایا، اور فرمایا، اے عائشہ، جب تو قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھ لے گی تو تو نے گویا قرآن پاک ختم کر لیا۔ دیکھیں حال بھی بتا رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لے گی پوری سورت تو تو نے قرآن پاک ختم کر لیا۔ اور جب تم مجھ پر اور تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھے گی تو ہم سب تیرے لیے قیامت کے دن شفیع ہوں گے، شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ اور جب تم مومنوں کے لیے استغفار کرے گی تو وہ سب تو اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اور فرمایا، اور جب تو کہے گی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو نے حج اور عمرہ کر لیا۔ تمام چیزوں کا حال بھی بتایا۔ اب اس کے اندر ہمیں کتنے مدنی پھول ملتے ہیں، اس کے اندر ہم نے نقطے دیکھنے ہیں۔ اس حدیث پاک کے اندر ہمیں کتنے نقطے ملے، اب دیکھیے گا۔
ایک تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزانہ قرآن پاک ختم کرو. اب اسی حدیث کے اندر فرمایا کہ 3 مرتبہ کل شریف پڑھ لو آپ کا قرآن پاک ختم ہو جائے گا. اب ایک قرآن پاک 30 سپارے، بلکہ یہاں پر ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جس نے 1 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھی 10 سپارے ختم ہونے کا ثواب ملے گا اسے. جس نے 2 مرتبہ پڑھی 20 سپارے، 30 مرتبہ پڑھی تو پورے قرآن پاک کا ثواب مل جائے گا. فرمایا کہ تم اپنے مرحومین کو 3 مرتبہ کل شریف پڑھ کے سال ثواب کرو، اللہ پاک تمہارے مرحومین کو 1 قرآن پاک کا ثواب عطا فرما دے گا. کتنی پیاری فضیلت ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ تم تمام انبیاء کو اپنے قیامت کے دن کا شفیع بنا لو، شفاعت کرنے والا بنا لو. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئی، شفیع کیسے بنیں گے؟ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حل بتایا کہ تم تمام انبیاء کرام پر اور مجھ پر درود پاک پڑھ لو، انشاءاللہ عزوجل تمام انبیاء کرام قیامت کے دن آپ کی شفاعت کریں گے. حدیث پاک کے اندر یہ بھی آیا ہے کوئی نبی شفاعت نہیں کرے گا، کوئی نبی شفاعت نہیں کرے گا. جس کے پاس بھی بندہ جائے گا وہ کہے گا دوسرے کے پاس جاؤ، دوسرے کے پاس جاؤ، دوسرے کے پاس جاؤ، میرے پاس شفاعت کا حق ہی نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بندے آئیں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے انا لہا، میں ہی تمہارے لیے ہوں، میں ہی تمہارے لیے ہوں، میرے پاس آؤ میں شفاعت کروں گا. تو پیارے اسلام بھائیو، اس حدیث پاک سے یہ معلوم نہیں ہوا ہمیں کہ دوسرے انبیاء شفاعت کریں گے، دوسرے انبیاء شفاعت نہیں کریں گے. یہ اٹل فیصلہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ ہوگی، سب سے بڑی شفاعت ہوگی. مگر دوسرے انبیاء، اولیاء کرام، شہداء کرام، حفاظ کرام، علماء کرام، مفتیان کرام جو شفاعت کریں گے وہ شفاعت صغریٰ ہوگی. سب سے بڑی شفاعت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوگی. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ کریں گے اللہ پاک کی بارگاہ میں، اللہ پاک فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اپنا سر اٹھاؤ اے محمد، وشفع تشفع، فرمایا تم شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر امتی کی شفاعت کریں گے اور جنت میں داخل کروا دیں گے. پھر دیکھیں قرآن پاک کی آیت کریمہ، کچھ لوگ کہتے ہیں شفاعت کبریٰ نہیں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، شفاعت صغریٰ ہے، شفاعت کبریٰ صرف اللہ پاک کے پاس ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں. مگر دیکھیں اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک کے اندر والا سوف یعطیک ربک فترضی، فرمایا کہ ان قریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اب اس کے اندر مفسرین کرام کی آپ تفسیریں اٹھائیں تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے، فرمایا کہ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کروا لیں، تب تک راضی نہیں ہوں گے. دیکھیں کتنی پیاری فضیلت، اسے کہتے ہیں شفاعت کبریٰ، بڑی شفاعت. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں اللہ پاک نے دے دی، جسے چاہیں جب چاہیں جنت میں داخل کر دیں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہے. تو پیارے اسلام بھائیو، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ ہم لگاتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. پیارے اسلام بھائیو، میرے بیان کا موضوع ہے دنیا اور دین. دین کیا ہے، دنیا کیا ہے. یہ ہم ایک اللہ کے ولی ہیں جن کا ہم نے پہلے بھی کچھ واقعہ سنا تھا، حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہی کا واقعہ ہم سنتے ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادت تھی کہ آپ رک رک کر بات کیا کرتے تھے. تیزی سے بات کرنا کسی کو پسند نہیں ہوتا. آپ رک رک کر بڑے مزاج، ٹھنڈے مزاج، تحمل سے، پیارے انداز سے بات کیا کرتے تھے. اب جس سے بھی بات کرتے اس بندے کو لاجواب کر دیتے. یہ آپ کی خاصیت تھی. کسی کو اللہ پاک نے اتنی خاصیت نہیں دی، اولیاء کرام کو عطا فرمائی. ہاں علماء کرام کو اللہ پاک نے دی ہے خاصیت، ہاں انبیاء کرام کو اللہ پاک نے خاصیت دی ہے، ہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے سب سے بڑی خاصیت یہ دی ہے کہ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے سامنے جاتے بات بھی نہ کرتے تو وہ بندہ پریشان ہو جاتا. پریشانی کی وجہ کیا ہوتی؟ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور ہوتا. حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ رک رک کر بات کرتے اور جس سے بھی ٹھنڈے مزاج سے بات کرتے اس کو لاجواب کر دیتے. اب کچھ دن گزرے، کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کے اندر یہ کیسے پیدا ہوئی ہے ساری چیزیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا مقابل یعنی مجھ سے بات کرنے والا، مجھ سے مقابلہ کرنے والا خوش ہو تو میں خوش ہو جاتا ہوں. اب اس میں سے دیکھیے گا، مجھ سے مقابلہ کرنے والا خوش ہو تو میں خوش ہو جاتا ہوں، مذاق مسخرے نہیں کرتا. اوور کانفیڈنس جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہو جاتا، میں مذاق مسخرے نہیں ہوتی، میں اس کے سامنے خوش ہو جاتا ہوں، میرے منہ پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. دوسرا فرمایا کہ جب میرا مقابل، میرا سامنے والا غمگین ہو تو میں بھی غمگین ہو جاتا ہوں. وہ غمگین ہے اور میں ہنس رہا ہوں، یہ بات نہیں ہونی چاہیے. وہ غمگین ہے تو اس کے دکھ کے اندر آپ دکھ بانٹیں، اس کا دل خوش ہوگا.
فرمایا کہ جب وہ میرے سامنے ہوتا ہے تو میں اس کے سامنے غمگین، میرے سامنے ہو تو میں اس کے سامنے غمگین ہو جاتا ہوں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ دیکھیں جب کہ ہمارے سامنے خوشی کا اظہار کر رہا ہو، ہم اس کے سامنے غم لے کے بیٹھ گئے تو اگلا بندہ پسند نہیں کرے گا۔ ہاں خوشی کے سامنے خوشی پیش کریں گے تو وہ بندہ لاجواب ہو جائے گا، بندہ کوئی جواب نہیں دے گا آپ کو، آپ سے متاثر ہو جائے گا، وہ بندہ لاجواب ہو جائے گا۔ ہاں ایک بندہ ہے وہ غم کر رہا ہے، اس کے گھر میں غم آ گیا، وہ خود غمگین ہے، ہم اس کے سامنے خوشیاں لے کر چلے جائیں، خوش ہو کر بیٹھ جائیں، اب وہ بندے کا دل ٹوٹے گا، یہ میرے گھر فوت کی ہو گئی، یہ میرا فلاں مسئلہ بن گیا، یہ خوش کرنے آ گئے مجھے، یہ خوشی نہیں، یہ نہ کریں۔ فرمایا کہ جب کوئی غمگین ہوتا ہے تو میں اس کے سامنے غمگین ہو جاتا ہوں۔ اور نمبر 3 فرمایا کہ اپنے آپ کو اس کے سامنے جاہل نہیں سمجھتا۔ اب اتنی بڑی بات، اللہ والوں کے جو کلام ہوتے ہیں نا، جو گفتگو ہوتی ہے وہ بڑی عارفانہ ہوتی ہے، کہاں جا کر وہ جملے نکال کے لاتے ہیں۔ فرمایا کہ میں اپنے آپ کو اس بندے کے سامنے جاہل نہیں سمجھتا۔ وہ بندہ گالیاں نکال رہا ہے، وہ بندہ جو کچھ منہ سے نکال رہا ہے، فرمایا کہ جو بندہ آگے سے جواب دے سب سے بڑا جاہل بھی وہی ہے۔ اب ایک بندہ تو گالیاں نکال رہا ہے منہ سے، اس کو ہم جواب دیں، وہ کہتے ہیں نا کہ بندوں کے ساتھ اچھے، بندوں کے ساتھ اچھے، برے بندوں کے ساتھ برے، شریفوں کے ساتھ شریف ہیں، بدماشوں کے ساتھ بدماش۔ یہ بندہ اچھا نہیں ہوتا۔ بندہ اچھا وہ ہے جو شریفوں کے ساتھ شریف ہو، بدماشوں کے ساتھ بھی شریف ہو، اچھا بندہ وہ ہے۔ فرمایا کہ میں اپنے آپ کو کسی کے سامنے جاہل نہیں بناتا، وہ جو مرضی کرتا رہے، میں نے وہ بیان کرنا جو میرے اللہ رسول نے بیان کیا، میں نے ایسی بات نہیں کرنی جس سے میں جاہل بن جاؤں۔ جب یہ باتیں ہیں، فقہ کا امام ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ساری باتیں جب ان کے پاس پہنچی نا تو آپ بڑے خوش ہوئے۔ اتنے بڑے امام، 4 امام ہیں فقہ کے، ان میں سے امام احمد بن حنبل ہیں۔ ان کے پاس جب بات پہنچی نا یہ بڑا متاثر ہوئے، عرض کی ان کے پاس مجھے لے چلو، میں نے ان سے کچھ سننا ہے، ان سے کچھ نصیحتیں لینی ہے میں نے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب پہنچے، اس کو سلام کیا اور سوال کیا آپ کی بارگاہ میں، فرمایا کہ تم مجھے کچھ ایسی چیزیں بتاؤ کہ میں دنیا سے کیسے بچوں، مجھے بتاؤ۔ اب فقہ کے اتنے بڑے امام جن کے اتنے بڑے مالکی پیشوا، کئی ملکوں کے اندر مالکی پڑے ہیں، حنبلی امام احمد بن حنبل کی جو ہے نا وہ فقہ پر چلنے والے کتنے بندے پڑے ہیں پیچھے، کتنے ملکوں کے اندر ہیں۔ وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں گئے، پوچھا کہ مجھے کچھ ایسی باتیں بتاؤ کہ میں دنیا سے بچ جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ 3 کام کر لو تم دنیا سے بچ جاؤ گے۔ پہلے تو 3 کام وہ بتائے جس طرح میں بندے کو لاجواب کر دیتا ہوں، اب 3 کام وہ بتا رہے ہیں، فرمایا کہ تم یہ 3 کام کر لو تم دنیا سے بچ جاؤ گے۔ نمبر 1 آپ بھی سنیے گا، فرمایا کہ لوگوں کی جہالت کو معاف کر دو۔ لوگوں میں جو جہالت ہے نا، جاہل قسم کے لوگ ہیں، ان کی جہالت کو معاف کر دو۔ اب یہ جملہ تو ہم نے سن لیا، اس کے اندر ہے کیا؟ حضرت عاصم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتا تو دیا، اب اس کے اندر ہمیں کیا ملتا ہے سیکھنے کو؟ فرمایا کہ جو لوگ تم پر تنقید کرتے ہیں تم ان کو تنقید نہ کرنے دو، ان کو معاف کر دو، تنقید کرنے والوں کو معاف کر دو، ان کی طرف توجہ ہی نہ دو۔ سب سے بڑی جہالت کو دور کرنا یہ ہے، لوگوں کی جہالت کو معاف کر دو۔ فرقہ واریت پہ لعنت بھیجتے ہیں، مگر جو حق ہے وہ ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اصل چیز یہ ہے، لوگوں کی جہالت کو معاف کر دو، سب سے بڑی چیز یہ ہے، تنقید کرنے والوں کو چھوڑ دو، ان کی طرف توجہ نہ دو، اپنے کام کے اندر لگے رہو، اللہ پاک آپ کو دنیا سے بچا لے گا۔ پھر فرمایا نمبر 2 اپنی جہالت سے لوگوں کو محفوظ رکھو۔ اپنی جو آپ کے اندر جہالت ہے نا اس کو لوگوں سے محفوظ رکھو۔ یہ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام احمد بن حنبل کو نہیں بتا رہے، یہ بلکہ آگے آنے والے جو نوجوان ہیں، نسل چل رہی ہے، ان کو بتا رہے ہیں۔ یہ جو ان کے جملے تھے، حضرت امام احمد بن حنبل کے اندر جہالت نہیں تھی، وہ جاہل نہیں تھے، اگر وہ جاہل تو اتنے بڑے امام کیسے بنتے وہ؟ بلکہ یہ ہمارے لیے جملے بولے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ لوگوں کی اپنی جہالت سے لوگوں کو محفوظ رکھو۔ اب اس کا ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ فرمایا کہ دوسرا تو جاہل ہے مگر آپ جاہل نہ بنو، ہیں لوگوں کی جہالت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ لو، وہ تو جو مرضی بول رہا ہے ان کا جواب نہ دو۔ فرمایا وہی جملہ آ گیا، فرمایا کہ اپنے کام سے کام رکھو، اپنا کام چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں۔ اصل تو بات یہ ہونی چاہیے، اگر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے دوسرا نہیں پڑھ رہا، اس کو آپ کہہ رہے ہیں چل نماز پڑھنے چل، چل نماز پڑھنے چل، کہنا آپ کو ثواب ملے گا،
مگر ہم نے نماز نہیں چھوڑنی اس کے کہنے میں آ کے، ہم نے اپنا کام شروع رکھنا ہے، اس کو چھیڑنا نہیں ہے۔ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی چیزیں ان پر خرچ کرو، اپنی چیزیں ان پر خرچ کر دو۔ یہ نہ سوچو یار یہ یہاں سے آ جائے گا، یہ یہاں سے آ جائے گا، یہاں سے آ جائے گا، نہیں، ایسا نہیں۔ اپنی چیزیں جو اللہ پاک نے آپ کو دیا ان پر خرچ کر دو، آپ کی مایوسی دور ہو جائے گی۔ میں بھی کچھ دن پہلے جنا ہال کے اندر پروگرام تھا، کرنل صاحب آئے ہوئے تھے، الطاف صاحب، انہوں نے بڑے جملے ارشاد فرمائے کہ آرام اور سکون، ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا آرام سے سکون سے رہے، اب یہ آرام سکون ہے کیا؟ آرام الگ ہے، سکون الگ ہے۔ بڑا پیارا جملہ انہوں نے دیا، آپ بھی سنیے گا۔ فرمایا کہ آرام الگ ہے، سکون الگ ہے۔ آرام لینے کے اندر ہے، سکون دینے کے اندر ہے۔ انہوں نے تو جملہ بول دیا۔ اب انہوں نے سمجھایا کہ جب کوئی بندہ لیتا ہے نا کسی سے، یہ مجھے دے دو، اتنے پیسے مجھے چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، اب آپ نے لے لیا تو آپ کو تو آرام آ جائے گا، سکون نہیں آئے گا۔ یہ دیکھ لینا، سکون تب آئے گا جب ہم اپنی جیب سے دوسروں پر خرچ کریں گے، یعنی اپنی چیزیں دوسروں پر خرچ کرو۔ اب کیا ہے، اب سمجھانے لگا ہوں، آپ کو سنیے گا۔ جب آپ دوسروں پر اپنی چیز خرچ کریں گے، اللہ پاک تم پر ایسی رحمت نازل فرمائے گا، ایسی چیزیں نازل فرمائے گا، آپ کے دل کے اندر سکون ہو جائے گا۔ آپ مجھے بتائیں، سوال کرتا ہوں آپ سے میں، ایک فقیر آپ کے دروازے پر آتا ہے، آ کر بھیک مانگتا ہے، حقیقی وہ فقیر ہے، پیشہ ور بھکاری کی بات نہیں کر رہا میں، حقیقی فقیر کی بات کر رہا ہوں۔ حقیقتاً وہ بندہ فقیر ہے، آپ کے پاس آتا ہے، جو چیز آپ کے پڑی ہے، آپ کے پاس پڑی ہے، وہ آپ نے اٹھا کر دے دی، جاؤ بھائی لے جاؤ۔ اب جب گیا تو بڑی دعائیں دیتے جا رہا ہے، میری اب آپ جواب دیجئے گا، آپ کے دل کو سکون ملے گا نہیں ملے گا؟ ہیں دل کو سکون ملے گا نہیں ملے گا؟ کسی نے مجھے بڑی پیاری بات بتائی، اتنے فقیر رہ رہے ہیں، مانگ کر کھاتے ہیں، روٹیاں لیتے ہیں، جگہ جگہ سے لیتے ہیں، ان کے اندر بیمار کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے اندر تو اتنی بیماریاں ہو رہی ہیں، ان کے اندر بیمار کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے فقیروں کے ہسپتال بڑے بڑے ہوں؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ یہ بیمار کیوں نہیں ہوتے؟ کسی نے پھر جواب دیا، بزرگوں نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، سؤر المؤمن شفاء، فرمایا کہ جو بندہ مسلمان کا جھوٹا کھاتا ہے اس میں شفا ہے۔ اور یہ جو فقیر ہیں جگہ جگہ جا کے جہاں بھی روٹی بچی ہوتی ہے اٹھاتے ہیں اور کھا لیتے ہیں، ان میں بیمار نہیں ہوتا کوئی۔ اور ہمارے اندر جو ہے ایسی چیزیں ہیں کہ ایک روٹی میں سے ایک نوالا کسی نے توڑ دیا، ہوٹل پر بیٹھے ہیں ہم تو وہ روٹی واپس کر دیں گے۔ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ پاک کا رزق ہم توڑ رہے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں اس لقمے سے محروم کر دیا، یہ ہم نہیں سوچتے، بلکہ یہ سوچ رہے تھے نیا کھانا آئے، نئی چیز آئے، ہم نے نئی کھانی ہے۔ یقین کریں مسلمانوں کو جھوٹے کے اندر شفا ہے، 1400 سال پہلے اللہ پاک کے حبیب نے بتا دیا۔ کتنی پیاری فضیلت، مسلمانوں کو جھوٹے کے اندر شفا۔ اب گھر کے اندر بیٹھے ہیں، یقین کریں میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی تھی، فرمایا کہ جو اپنا جھوٹے بھائی کا جھوٹا پیے، اپنے بھائی کا جھوٹا پیے، فرمایا کہ اس کو 70 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ اب گھر کے اندر آپ کھانا کھا رہے ہیں، والد صاحب بیٹھے ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ساتھ بیٹھی ہیں، ایک گھونٹ بھر کے خود پیے پھر بھائی کو دے دیں، آپ لیں جی بھائی آپ پیئیں، کس نیت سے ہو کہ میں نے ثواب حاصل کرنا ہے؟ پہلے والد صاحب کو بھر کے دے دیں، ابو جی آپ 2 گھونٹ پی لیں، پھر اپنا آپ کا جھوٹا ہم نے پینا ہے۔ والد صاحب کو دل خوش ہونا ہی ہے، ہمارا بھی دل خوش ہو جائے گا اور ہماری بیماریاں بھی دور ہوں گی۔ دیکھا کتنی فضیلت ہمیں ملے گی۔ یہ چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہمیں ملی۔ یہ 2 باتیں کر رہا تھا میں آپ کو، آرام اور سکون۔ آرام جو ہے نا لینے کے اندر ہے، سکون دینے میں ہے۔ جتنی چیزیں بندہ لے لے آرام سے زندگی گزار لے گا، مگر سکون نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس نے واپس دینے ہیں، جتنی چیزیں لے لی اس نے واپس دینی ہے۔ اور سکون وہ ہے جب تم لٹاتے رہو گے اللہ پاک تمہیں اور دیتا رہے گا، آپ کی زندگی کے اندر سکون ہی سکون ہوگا۔ میری بات یاد رکھیں، جو بندہ سود لیتا ہے وہ کبھی سکون میں نہیں رہتا۔ سود تو لے لی اس نے، 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ گزر گئی، 5 لاکھ ختم ہو گئے، اب اس کے اوپر کیا ہے؟ دن بہ دن قرضہ بھی بڑھ رہا ہے، اور کیا ہو گیا؟ سکون بھی نہیں ہے اسے۔ آرام سے جو دن گزرنے تھے وہ تو گزر گئے، اب بے چین بیچارہ لاچار پھر رہا ہے، کہیں سے کوئی چیز نہیں مل رہی، اب کیا ہے؟ سکون اس کے اندر نہیں ہے۔ وہی بات کرنل صاحب کی آ گئی، فرمایا کہ تم دے دو تمہیں اللہ پاک سکون دے دے گا، تمہارے دلوں کے اندر اطمینان آ جائے گا، دل آپ کے مطمئن ہو جائیں گے۔ پھر ایک اور چیز انہوں نے بتائی، فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ سن لو، اللہ پاک فرما رہا ہے، تنبیہ فرما رہا ہے اللہ پاک، سن لو، اللہ کے ذکر کے اندر ہی دلوں کا چین ہے۔
فرمایا کہ جب تم اللہ کی راہ میں دیتے جاؤ گے تمہارے دل پاک ہوتے جائیں گے، اللہ پاک کا ذکر کرتے جائیں گے اور تمہارے دل کو چین ملتا رہے گا. یہ انہوں نے بتایا. کتنی پیاری فضیلت ہے بھائی. ہم بھی کر سکتے ہیں. ہم بھی یہ نہیں، میں نہیں کہتا 24 گھنٹے آپ اللہ پاک کا ذکر کرتے رہیں. بھائی موبائل پر بھی اللہ پاک کا ذکر ہو سکتا ہے، مسجد میں آ کر اللہ پاک کا ذکر ہو سکتا ہے، گھر میں رہ کر بھی اللہ پاک کا ذکر ہو سکتا ہے، دکان پر بیٹھے ہیں اللہ پاک کا ذکر ہو سکتا ہے. میں کہ ایسا آدمی دیکھا اسلام میں تھا، داڑھی اس کی نہیں تھی بالکل بھی. اب اس نے اپنی بائک جو تھی نا، بائک اس کے کلچ والی سائڈ پہ نا ایک تسبیح لگائی ہوئی تھی، کاؤنٹر تسبیح ہوتی ہے، اس نے لگائی ہوئی تھی. وہ چلاتا رہتا ہے اور 7 تسبیح پڑھتا رہتا ہے. اس کو میں نے آج بھی دیکھا، آج بھی وہی بندہ ہے. ملتان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں بائک کے ساتھ تسبیح فٹ کی ہوئی ہے. اگر بائک چلاتا ہے یا گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے تو تسبیح ساتھ فکس لگی ہوئی ہے. اب اس نے بائک میں بیٹھنا ہے، گاڑی میں بیٹھنا ہے، وہ تسبیح پڑھ رہا ہے. آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں پر آپ نے فیضان مدینہ کے اندر، میلسی کے اندر، غلہ منڈی کے اندر بہادر علی اتاری کا آپ نے بیان بھی سنا ہوگا. وہ ہستی ہیں. پیارے اسلام بھائیو، ہم بھی اپنی زندگی کو ایسے گزار کے جائیں کہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ ہمارے لیے نمونہ بنے کہ میرے والد صاحب ایسے تھے، میں نے بھی ان کے نقشے قدم پر چلنا ہے. اور یہ نہیں دیکھنا یار میں تو ایسا ہوں، میرے والد صاحب کیسے تھے، یہ نہیں دیکھنا. اگر والد صاحب اچھے کام نہیں کر کے جائے تو بیٹے کو چاہیے اچھے کام کر کے والد صاحب کے نام اصالہ ثواب کرے. بیٹے کو چاہیے، ہاں بیٹا ایسا نہیں کر رہا، والد اچھا ہے تو والد صاحب کو چاہیے سمجھائے، والد صاحب کو چاہیے اس کو سمجھائے. اس سے انشاءاللہ بہتری آئے گی. ایک عظیم و شان خوشخبری بھی سن لیجئے. دیکھیں جو اللہ والوں کے تبرکات ہوتے ہیں نا، ان کے سامنے جا کر دعائیں مانگنا دعائیں قبول کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. یہ انشاءاللہ بروز ہفتہ اور اتوار صبح 9 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک غلہ منڈی والی مسجد میں تقریباً 80 سے زائد تبرکات، جس طرح موئے مبارک، آقا علیہ السلام کا پسینہ مبارک، اس طرح کافی ساری چیزیں ہو گئیں. انشاءاللہ ان کی زیارت کروائی جائے گی غلہ منڈی والی مسجد کے اندر. صبح 9 سے لے کر ہفتہ اور اتوار کو شام 8 بجے تک انشاءاللہ اس کی زیارت ہوگی. آپ تمام اسلام میں تشریف لا کر وہ زیارت کیجیے گا. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.